بیکم دوستو، اس قسط کے آغاز میں ہمیں شہوار خاتون کو دکھایا جاتا ہے۔ شہوار خاتون کو دیکھ کر قبیلے کے لوگ اسے خوش آمدید کہتے ہیں اور مسعود بھاگتا ہوا چاوری صاحب کے پاس جاتا ہے تو چاوری صاحب اسے خوشی سے اٹھا لیتے ہیں۔ میرے شہزادے، میرا چھوٹا بیڑیا اب جوان ہو گیا ہے۔ اس کے بعد مسعود اپنے چھوٹے ماموں الپ رسلان کے پاس جاتا ہے۔ الپ رسلان اسے اٹھا لیتا ہے اور اس سے پیار کرنے لگتا ہے۔ شہوار خاتون بھی آگے بڑھ کر چاوری صاحب کے ہاتھ کا بوسہ لیتی ہے اور چاوری صاحب بھی کہتا ہے کہ مجھے خوشی ہوئی بیٹی کہ تم یہاں پر آئی ہو۔ شہوار خاتون اپنی ماں کے گلے ملتی اور اس سے اپنا حال احوال پوچھتی ہے۔ اس کے بعد چاوری صاحب امیر بغزان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، جو ابن امیر بغزان چاوری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد شہوار خاتون اپنے بابا سے پوچھتی کہ بابا آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو چاوری صاحب کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں بیٹی۔ اور چاوری صاحب کہتا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ سلطان میاں داؤد بیمار ہیں، غزنی میں کیا ہو رہا ہے بیٹی ہمیں بتاؤ۔ اور شہوار خاتون پریشان ہوتے ہوئے کہتی کہ چلیں بابا ہم خیمے میں چل کر بات کرتے ہیں۔ اور یہ بات سن کر تمام لوگ مزید زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، جبکہ ادھر سلیمان کی بیوی اپنے بھائی امیر بغزان کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہوتی ہے۔ بھائی ہمیں آپ کے آنے کی امید نہیں تھی، تو امیر بغزان کہتا ہے کہ شہوار خاتون نوراز کے موقع پر اپنے قبیلے آنا چاہتی تھیں تو ہم ان کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ آ گئے۔ تو اس کی بہن کہتی کہ آپ نے بہت ہی اچھا کیا ہے، میں حال ہی میں آپ کو بہت زیادہ یاد کر رہی تھی۔ اس پر امیر بغزان کہتا ہے کہ شکریہ بہن، سلیمان کہاں ہے؟ جواباً اس کی بہن کہتی اس نے گگ بوروں کا کھیل کھیلا ہے تو وہ ہاتھ منہ دھو رہا ہوگا۔ تو اسی دوران امیر بغزان کہتا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ سلطان ارطغرل اپنے جانشین کا اعلان کریں گے، کیا یہ سچ ہے؟ تو اسی دوران سلیمان وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سچ ہے امیر بغزان۔ سلیمان کی آواز سنتے ساتھ امیر بغزان پیچھے موڑتا ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں۔ تو سلیمان کہتا ہے کہ ہمیں بتائیں کہ آپ نے اور کیا سنا ہے؟ تو امیر بغزان کہتا ہے ملک سلیمان کی طاقت، جسارت اور جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تخت کا سب سے مضبوط ترین دعوے دار۔ امیر بغزان کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی سلیمان بول پڑتا ہے، کیا وہ بھائی جو اپنے بھائی کو گفتگوروں میں ہی شکست نہ دے سکے وہ سلطان بن سکتا ہے؟ تو امیر بغزان کہتا ہے کہ عقل وہ ہتھیار ہے کہ وہ کسی بھی انسان کو دنیا کا سلطان بنا سکتی ہے۔ تمہیں پتا ہے نا الپ رسلان مجھے بہت ہی پسند ہے، اس کی کلائی مضبوط اور دل بہت ہی سخت ہے، لیکن وہ غصے کا سخت ہے، یہ اس کی نہ تجربے کاری کی وجہ سے ہے۔ سلطان بننے کے لیے تحمل کی ضرورت ہوتی ہے، جب تم سلطان بنو گے تو وہ سردی قبائل میں تمہارا محافظ ہوگا، بالکل اس طرح جس طرح ارطغرل صاحب کی طاقت چاوری صاحب ہیں، اور پھر گوکبوروں میں اس کی مہارت آپ کے لیے سب سے زیادہ محفوظ ہوگی۔ یہ سن کر سلیمان ایک گہری سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ دوسری طرف عینی قلعے میں تمام لوگ کھانے کی میز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور گورن کہتا ہے کہ یہاں تک ہمارے شہنشاہ نے بھی سنا ہے کہ ہماری سرحدوں کے قریب ترکوں نے آباد ہونے کے بارے میں سنا ہے۔ تو گورنر اعلیٰ مکنوس کہتا ہے کہ ہماری زمینوں کے اوپر حملہ کرنے والے چند لوگ ہیں، یانیس نے ان کے ساتھ ویسا ہی کیا جیسا کہ ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اس پر ایک لڑکی کہتی کہ مجھے لگتا ہے کہ شہنشاہ اسے ایک بہت ہی بڑے مسئلے کے طور پر دیکھتے ہیں میرے چچا۔ تو دوستو اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نکوموس کی بھتیجی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ ترکوں کے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے شہنشاہ اپنے دو بہترین قابل اعتماد آدمیوں کو یہاں پر بھیج رہا ہے۔ تو جواباً کیکنموز کہتا ہے کہ انہیں بھیجنے دو تاکہ وہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ یہاں پر پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ یہ سن کر یانیس پوچھتا ہے کہ یہاں پر کون آ رہا ہے بابا؟ تو کیکنوز کہتا ہے کہ ہمارے شہنشاہ کا پسندیدہ آدمی جنت کوکاس، اس کے ساتھ ایک نوجوان سپاہی جو اس علاقے کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اس پر گورر کہتا ہے کہ دوکاس کو معلوم ہے کہ ترک اب بھی ہماری مشرق کی سرحدوں کے پاس موجود ہیں۔ اگر یہ ترک مان ہماری سرحدوں کے اندر داخل ہو گئے تو، اگر خاص طور پر سلجوقی سپاہی داخل ہو جائیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان سپاہیوں کو سنبھالنے کے لیے آپ کے پاس بہت زیادہ سپاہی ہیں؟ تو کوکونموس کہتا ہے کہ ہر چیز کو فوجیوں کی تعداد سے نہیں ناپا جا سکتا، قابل اعتماد معلومات بہت بڑی فوج کو بھی جنگ میں ہرا سکتی ہیں۔ تو دوستو اسی سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر دوستو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔